اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. اب ہم آ رہے ہیں صفحہ نمبر 12 پر، اور صفحہ نمبر 12 پر آنے سے پہلے گزشتہ درس جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ اگر گفتگو کو جوڑیں تو اس طرح سے ہے کہ شیخ بہائی مرحوم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عربی زبان کے جو کلمات ہیں اس کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. صحیح ہے؟ تو اب حاشیہ لگانے والے نے، شرح کرنے والے نے اس جملے کا پوسٹ مارٹم شروع کیا. صحیح ہے؟ اور وہ پہنچا تھا لفظ اسم تک. اسم کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی سو ہوئی، کل پوچھوں گا. آج اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، درس مکمل کرنا ہے. شیخ بھائی کی عبارت پڑھوں تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں اسم جیسے رجلون اور علمون، یعنی اس کا مطلب اسم کے لیے 2 مثالیں دی یا نہیں دی؟ اور جو پہلی مثال دی رجلون وہ کیا ہے، اور جو دوسری مثال دی علم وہ کیا ہے، وہ اس پہ حاشیہ آ رہا ہے. ابھی فی الحال اسم کے حاشیے کو پورا کریں. ہاں، صفحہ نمبر 12 پر کہہ رہے ہیں آگا، بلکہ صفحہ نمبر 11 میں آخری لفظ بصریین کے نزدیک اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم کا لغوی معنی بلندی ہے. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی بصریوں نے کہا کہ لغوی معنی بلندی، کوفیوں نے کیا کہا تھا؟ کیا لغوی معنی ہے؟ چلیں اب بصریوں سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے بلندی کہا تو آپ کے نزدیک اصطلاحی کیا ہے وہ بھی بیان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسم کا اصطلاحی معنی بھی کوئی بلندی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر 3 قسمیں نا، اسم، فعل اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم اپنے دونوں ساتھیوں فعل اور حرف سے بلند ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے دونوں ساتھی فعل اور حرف سے بلند ہے مرتبے میں. وہ وجہ بتائیں گے ابھی. دیکھیں، اور اسم اصطلاحی بھی اپنے دونوں قسیمین، یہ لفظ میں نے غالباً استعمال کیا تھا پچھلے درس میں. یہ مجھے ذرا دکھائیے پینسل، بورڈ آج ہے نہیں. بتا ارے بچے، یہ دیکھیں آگا، میں نے کل بتایا تھا کلمہ اس کی 3 قسمیں ہیں. اسم، رکھو ایسے نہیں، کچھ رکھ دو تھک جاؤ گے. یہ تو کھول کے رکھو یار، تم پڑھ رہے ہو. چلیں دیکھیں یہ 3 قسمیں ہیں. اس کو ہم نے کلمے کو اس دن کہا تھا نا مقسوم، ہے نا؟ اس کو مقسوم بھی کہتے ہیں، اس کو مقسم بھی کہتے ہیں. یہ دیکھو کتنی اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں آپ. کلمہ مقسوم یعنی اس کو تقسیم کیا گیا. اس کو مقسم بھی کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تقسیم شروع ہو رہی ہے. 3 چیزیں بن رہی ہیں. اسم ایک قسم، فعل دوسری قسم، حرف تیسری قسم. تو اگر اسم کو کلمے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قسم ہے، فعل کو کلمے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قسم ہے، حرف کلمے کی ایک قسم ہے. لیکن جب ہم ان تینوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم ان کو کہیں گے قسیم. اسم ان دونوں کا قسیم ہے، فعل ان دونوں کا قسیم ہے، حرف ان دونوں کا. تو یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ مثلا 2 بھائی ہیں، ایک ان کا باپ ہے. صحیح ہے؟ ان دونوں بھائیوں کو باپ سے نسبت دے تو یہ بیٹے ہیں،
لیکن بھائی سے نسبت دیں تو ان کو بھائی کہا جائے گا، پھر نہ بیٹا کہا جائے گا نہ باپ کہا جائے گا۔ تو اگر اسم کو ہم کلمے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ قسم ہے، لیکن اگر فعل اور حرف سے نسبت دیں تو قسیم۔ بھائی کون سا آ گیا؟ بھائی تو کیا الطاف بھائی؟ اب دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے اور اس میں اصطلاحی بھی اپنے دونوں قسیمین، بریکٹ میں لکھ دیا فعل اور حرف، یہ اسم اپنے دونوں قسیمین سے مرتبے میں بلند ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی اردو کو بھی اچھا کریں، کیونکہ ہماری اردو مارکیٹ والی ہے۔ مارکیٹ میں جو اردو بولی جا رہی ہے وہ عربی اردو کا قتل ہو رہا ہے، اردو کا قتل ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ مدرسے کے اندر ہم نہ فقط عربی پڑھیں، ساتھ ساتھ اردو بھی ہماری صحیح ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ آگے بڑھتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں بھائی۔ وجہ، یہ جو وجہ انہوں نے بتائی ہے نا آگا، یہ وجہ بہت مشکل ہے، یہ نحو کا جملہ ہے۔ اگر آپ کو رٹا مارنا ہے تو مار لیں، ورنہ اس کو سمجھانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ چینج تو کروں گا ہی نہیں، بس اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ حرف، اس کا معنی وہ بیچارہ خود دے نہیں سکتا، محتاج ہے۔ تو حرف محتاج ہے کسی اور کا اپنا معنی دینے کے لیے، اور فعل محتاج نہیں ہے لیکن اس کے اندر زمانہ تو تھا نا، یعنی وہ زمانے کا محتاج تو ہو گیا نا۔ بارہ اسم محتاج ہی نہیں ہے کسی کا، ہو گیا نا بلند، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے نہ اپنا معنی دینے میں کسی اور کلمے کا۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں، سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، ورنہ نیاز بانٹ لینا۔ دیکھیں میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے اور مسند بھی ہوتا ہے۔ فعل صرف مسند ہوتا ہے، ہاں فعل فقط مسند ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا جملہ کہہ رہے ہیں، لیکن فعل مسند تو ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہے تو اسم کے اندر زیادہ صلاحیت ہے نا، وہ مسند بھی بن سکتا ہے مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، لہذا وہ بلند ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے، سوال کیا رہ گیا؟ یہ مسند کیا ہے، یہ مسند الیہ کیا؟ یہ سوال آ گیا نا، ہدایت میں دیکھیں گے۔ اب آپ سے کوئی سوال کرے بھائی، مختصر بتا دیا نا، ابھی بتا دیا، نہ زمانے کا محتاج ہے، مسند کی نہیں بتا رہا، چھوڑو چلیں۔ کیونکہ اسم مسند الیہ اور مسند ہو سکتا ہے، اور فعل مسند تو ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اسم کی صلاحیت زیادہ ہے، اسم مسند بھی بن سکتا ہے مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ آغائے احتشام بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح نہیں ہے؟ ہاں، ابھی میں نے کیا کیا ہے، میں نے بیٹھنے کی نسبت دی ہے احتشام کی طرف، تو احتشام مسند الیہ جس کی طرف میں نے نسبت دی ہے، اور بیٹھنا مسند ہے اس کی نسبت دی گئی ہے، بس اتنا سمجھا دیا۔ فعل تو فعل مسند تو بنتا ہے لیکن فعل مسند الیہ نہیں بنتا، ہاں، لیکن اسم مسند بھی بن سکتا ہے مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، بس انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں۔ آ جائیں کوفیوں کے نزدیک، یہ تو بصریوں کی بات تھی، کوفی کیا کہتے ہیں؟ کوفیوں نے کیا کہا تھا، کیا معنی ہے؟ اور کوفیوں کے نزدیک اسم کو اسم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسم کا لغوی معنی نشانی ہے، اور اس میں اصطلاحی بھی اپنے مسمى
اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے. دیکھیں بھائی غور کریں، بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، ماں کی گود میں ابا آیا، اس نے اپنی گود میں لیا. شریعت کہتی ہے کہ بچے کا نام رکھنا باپ کا حق ہے. لہذا بیوی نہیں کہہ سکتی میں نام رکھوں گی. ابے تو ہوتی کون ہے؟ تو کون ہے؟ وہ بولے گی میں نے اس کو پالا ہے، میں نے. اور خاموش ہو جا، بچہ میرا ہے. باپ کا بچہ ہوتا ہے. شریعت کہتی ہے بچہ باپ کا ہے، اور شریعت کہتی ہے حق بھی باپ کا. ہاں یہ الگ بات ہے. باپ کہتا ہے کہ میں یہ حق اپنی بیوی کو دیتا ہوں، زوجہ اپنی مرضی سے نام رکھ لے، تو کوئی مسئلہ نہیں. شریعت کہتی ہے حق کس کا ہے؟ باپ کا. پھر یہی حق کبھی کبھار باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کو دے دیتا ہے. گھر میں دادا موجود ہے، بچہ موجود ہے، ارے وہ یاد ہے دادا نے نام رکھا پکا. اچھا مثال دے رہا ہوں. تو دادا گھر کا بڑا، نانا گھر کا بڑا، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا یار. بڑا بھائی جو ہوتا ہے، تایا ابو. ہاں دیکھا، تایا ابو نے کہا کہ بھائی نے کہا کہ یار اب بڑے بھائی موجود ہیں یار میں نام نہیں رکھتا. تو وہ بلا کے لے کے آ گئے، اور تایا ابو نے بچے کو ہاتھ میں لیا، اور کہا کہ میں اس بچے کا نام رکھتا ہوں زین. دقت کریں. وہ بچہ جو ہاتھوں پہ ہے اس کا نام آج سے کیا رکھا؟ زین ہے اسم. اور یہ جو وجود ہے بچے کا، یہ بچہ خود، یہ ہے مسمى. یہ بچہ کیا ہے؟ مسمى ہے. یہ آپ سارے جتنے بھی ہیں سارے مسمى، کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی نام ہے نا. آپ آنکھیں بند کرو، میں نام لیتا ہوں ارباب. ان کا چہرہ ذہن میں آیا نہیں آیا؟ تو نام لیتے ہی مسمى ذہن میں آیا نہیں آیا؟ اس کا مطلب اسم اپنے مسمى کے لیے نشانی ہے. نشانی ہے نا. کسی بھی اسم مسمى، اسم مسمى کے لیے نشانی ہے. کوفی مسمى کا ترجمہ لکھو. مسمى کا مطلب وہ چیز جس کا نام رکھا جائے. نام اپنے مسمى کے لیے نشانی ہوتا ہے، وہ چیز جس کا نام رکھا جائے. اب اس کو بنایا نا، اس کو فیکٹری والوں نے، پھر اس کا نام رکھا موبائل. یہ ہے مسمى، اور لفظ موبائل ہے اسم. جیسے ہی اسم کا ذہن میں آتا ہے موبائل ذہن میں آتا ہے. موبائل کا یہ مسمى کو ذہن میں آتا ہے. صحیح ہے نہیں ہے گا؟ مسمى کا مطلب وہ چیز جس کا نام رکھا جائے. اب میں پڑھتا ہوں کتاب. اور اس میں اصطلاحی بھی اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے، کیونکہ نام اپنے مسمى پر علامت ہے. لہذا اب یہ تعریف ہم کر سکتے ہیں بصریوں کو، کوفیوں کو، سب کو سامنے رکھتے ہوئے اسم کی تعریف. اب آ رہی ہے اسم کی ڈیفینیشن. اس کو انڈر لائن کریں، یہ مین چیز ہے. اب آتا ہے اصطلاح میں. اسم اصطلاح یعنی علم صرف میں اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور بے اعتبار وضع. بے اعتبار وضع کا مطلب ہے کہ جب اس کو بنایا جائے اس وقت تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر موجود نہ ہو. بے اعتبار وضع، اور وہ بھی بے اعتبار وضع اول. وضع کا کیا مطلب ہوتا ہے بابا؟ یہ وضع تھی نا، بچہ ہاتھ پہ آیا اور واضح نے، تایا ابو نے کہا کہ آج کے بعد
میں اس بچے کے لیے لفظ زین کو وضع کرتا ہوں. وضع کا مطلب رکھنا، وضع کا مطلب قرار دینا، صحیح ہے نا؟ تو کہتے ہیں اسم جس کو واضح نے پہلی مرتبہ جب وضع کیا تو اس طرح سے وضع کیا کہ اس کے اندر کوئی زمانہ. تعریف دوبارہ دیکھیں. اصطلاح میں اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور بے اعتبار وضع اول، یعنی پہلی مرتبہ جب واضح نے اس کو وضع کیا تو اس طرح سے کیا کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ ہو. مثلا دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے واضح نے ایک لفظ بنایا رجلون. رجلون کا ٹرانسلیشن ہے مرد. تو جب ہم کہتے ہیں رجلون یعنی مرد، کوئی زمانہ ہے؟ کوئی زمانہ نہیں ہے اس کے اندر. اور کیا یہ اپنا معنی دینے میں کوئی پریشان ہے؟ نہیں. جیسے میں نے کہا رجل، رجل یعنی مرد، مرد کا معنی آپ کے لیے واضح ہو گیا. یہ سنا. دوسری مثال علم. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. علم کا مطلب ہے جاننا. صحیح ہے نہیں ہے؟ کوئی زمانہ ہے اس کے اندر؟ جاننا. صحیح ہے. اور یہ اپنا معنی دینے میں بھی مستقل ہے، کوئی سمجھانے میں پریشانی. علم یعنی کہتے ہیں آپ کے پاس علم ہے، یعنی آپ کے پاس جانکاری ہے، آپ جانتے ہیں. کہتے نہیں کہتے؟ تو علم کا مطلب ہے جاننا، رجل ان کا مطلب ہے مرد. اب ایک سوال ہے جو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ ذرا تھک گیا ہوں، وہ یہ ہے کہ آغا کیوں دو مثالیں دی؟ ایک مثال نہیں، ایک مثال دے سکتے تھے، ضروری تھوڑی دو مثال. بھائی ایک مثال کافی تھی نا، دو کیوں دی؟ تین کیوں دے؟ بلا وجہ کیوں دیں؟ ایک کافی ہے. مثال ایک ہی دی جاتی ہے، چار چار پانچ پانچ مثالیں تھوڑی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.